اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عفو و درگزر کے موضوع کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر احاطہ کیا جائے اور وہاں سے کچھ چیزیں اخذ کی جائیں اپنے لیے تو ظاہر ہے وہ تو مکمل سراپا ہدایت ہے، لیکن چند ایک ایسی چیزیں جو معاشرتی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ترقی بھی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر کامیابی بھی آئے گی، اور ہم معاشرتی طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے اندر محبت، پیار، بھائی چارہ، شفقت اور یہ تمام پہلو اس کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں رانا شفیق پسروری صاحب کا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب، آپ اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں رانا صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اگر مفہوم سمجھنا ہو عفو و درگزر کا تو میں چاہوں گا کہ پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ، اور پھر آگے بڑھ کر ہم اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ ایک لحاظ سے جو دن گزر رہے ہیں ان سے کے ساتھ بڑی خاص مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں، خاص دعا۔ تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب عفو کا لفظ جو ہے یہاں 3 بار استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے، پہلے ہے اللہ کی صفت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے، بڑی کامل دعا ہے۔ تو عفو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت ہے عفو جو ہے، معاف کرنا۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر کہ عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس صفت کا صحیح طور پہ مصداق اور محقاق تھے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سراپا تھے عفو کا، درگزر کا، دوسروں اس کے ساتھ مہربانی اور محبت کرنے کا۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، جی، اور لفظ رحمت جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے تمام لطافتوں کا، دیا، شفقت، محبت، کرم، احسان، مہربانی، خبر کی، یہ سارے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے سارتا پا جی، رحمت ہی رحمت بنایا ہے، تو کمال عفو ہوگا آپ کی ذات مبارکہ میں، اور کمال عفو کے جو مظاہر ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک، کوئی شک۔ اور آپ کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے نمونہ کامل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس وقت تک کوئی شخص مسلم ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے ساتھ محبت نہ کرے، اور محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ذکر کے ساتھ ہی آپ سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، تمام اعمال اور افعال کے اندر پیارے رسول کی سیرت سے اخذ کیا جائے۔ بے شک۔ تو عفو جو ہے درگزر کرنا، اور درگزر یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا برائی کے ساتھ پیش آتا ہے
تو آپ اس کی برائی کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی تعلیمات کو، تو اس کی برائی کے بدلے میں آپ اچھائی کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے۔ اس کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا بنیادی طور پر، یہ بہت زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، مفتی ابو بکر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ مفتی صاحب، جو برائی کرتا ہے اس کے بدلے میں آپ اچھائی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا فضائل ہیں جو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں؟ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا اہم ٹاپک آپ نے آج کی نشست میں اس کو لیا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے ہماری وقت کی، اور انتہائی اعلیٰ سطح پہ اس کے سیمینار ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ نے اس کو دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے دے۔ آپ نے جس فرمایا کہ اس کے کیا فائدے کیا ہیں معاشرے میں کیا اس کے اچھے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں جب اگر ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے بڑا مشکل، اس کو الفاظ کی حد تک، بیان کی حد تک بہت آسان ہے، گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن ایک عملی پریکٹس انسان کی زندگی میں شاید ہمیں خال نظر آئیں گے۔ ہم کبھی اپنی زندگی میں ایک لائن بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی عملاً، تو ہمیں گفتار کے غازی تو ہم ہیں، ہمیں کردار کے جو ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں کبھی زندگی میں ایک دو بار تو کم سے کم ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے۔ ہم تو اگر کوئی ہماری گاڑی کو اوورٹیک کر دے تو ہم پیچھے سے جا کر پھر ایک دفعہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں نا، یہ کیا کیا تم نے، ہے نا، اتنا بھی کہ چلے ابھی رمضان کا مہینہ، ابھی میں آیا ہوں، اتنا رش تھا، تو ایسے لوگ ایک دفعہ غصے میں سارے۔ تو بنیادی بات میں اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ جو آپ نے پوچھے، بنیاد کیوں ہمارے اندر یہ عدم برداشت ہے اور کیوں عف درگزر کیوں نہیں ہو رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی رحمت تھے، اللہ خود معاف کرنے والا ہے۔ اصل میں یاد یہ ہے کہ ہمیں ایک انسان کی اور ایک خاص طور پہ مسلمان کی محبت دل میں نہیں ہے۔ محبت یہ پہلی شرط ہے کسی کو معاف کرنے کی۔ دیکھنا، ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو ناسمجھی میں ماں کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو ماں اس کا ہاتھ چوم رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو آگے سے اس کا ہونا چاہیے، کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کو اور محبت دن میں کئی مرتبہ معاف کرتی ہے۔ محبت کیوں؟ پیچھے محبت ہے، بالکل پیچھے محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ واللہ لا تدخلوا الجنہ، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، حتی تؤمنوا، اور فرمایا تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تحابوا، تمہیں آپس میں محبت ہو، اور فرمایا محبتیں نہیں بڑھ سکتی آپس میں جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاتے رہو۔ جو آپ نے جو پوچھا کہ جب اس کے فائدہ کیا، اللہ نے قرآن میں اس کو فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، ہے نا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ جب دو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا ایسا دوست بنے گا جیسے لنگوٹیا یار بن جاتا۔ یہ جو کبھی ہمیں معاف کرنے کا جو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں اس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو موقع بنتا ہے نا، کوئی ایسا ٹکراؤ ہو گیا، کوئی ایسا زندگی میں حادثہ ہوا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس بندے کو وصول کر لینا چاہیے۔ ہم اس بندے میں ایسا اس کو توڑتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ایک دوسرے کا پھر چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر یوں سمجھے کہ ایک موقع ملا ہے، اس کو میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس موقع کو کیش کروانے کے لیے ہمارے اپنے اندر بھی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ محبت کیسے پیدا ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مجھے یہاں پر بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی زندگی سے ہمیں عفو و درگزر کے واقعات ملتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، جی ویلکم بیک ناظرین۔ میرے سامنے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ایک حدیث روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ فرماتی ہیں، ران صاحب آپ کے لیے سر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بدلے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے بلکہ اسے معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی باتوں سے ہمیشہ
کوسوں دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی کبھی نہیں مارا، اور لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اس کا انتقام لیتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پریکٹیکلی جو ہمیں عفو و درگزر کی ایگزامپلز ملتی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں، جس میں میرے سامنے ایک ایگزامپل بہت بڑی ہے فتح مکہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اس وقت۔ آپ نے تو ایک طرف اشارہ کیا نا، میں پھر اپنی جو بات میں نے شروع میں کی تھی، اور اس میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب خاص ہے رحمت للعالمین، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عنہما نے، وہ کی ہیں ساری کی ساری مثبت، اور آخر میں جو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں آ کے تھوڑا سا دماغ بتقاضۂ بشریت کھٹکتا ہے، وہ بھی مثبت ہیں، منفی نہیں ہے، کہ حدود کو قائم کرنے کے لیے وہ در حقیقت معاشرے کی تطہیر کے لیے ہے، اور جو اگر آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو جرم کی سزا جو اس کو دی جاتی ہے وہ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کی تعمیر و تزئین کے لیے، انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت تھے ہی رحمت، اور جتنی لطافتیں ہیں، جتنی بھی لطافتیں ہیں وہ یعنی اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری پیارے رسول کے جسد اطہر میں موجود تھی۔ آپ سر تا پا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور آگے ہے عالمین۔ اب عالمین جو ہے نا اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اگر سمجھ لیں گے تو سارے خیالات جو ہیں۔ عالم کا معنی ہوتا ہے، ایک تو عالم ہوتا ہے نا جس کا معنی مثلا جیسے ہمارے مفتی صاحب عالم ہیں، صاحب علم جو لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے عالم لام کی زبر کے ساتھ، ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو دوسروں کی نظر اور احساس میں آ جائے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے، ایک تو یہ عالم ہے، عالم دنیا جس کو کہتے ہیں، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، یہ تو ہیں ہی ہیں، یا پھر اس سے بڑھ کر ہے انسانوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، ملائکہ کا عالم ہے، حشرات کا، نباتات کا، جمادات کا، جتنی چیزیں، اس سے بھی بڑھ کر جو علوم ہے نا وہ ہے تخیلات کے، تصورات کے، تدبرات، تفکرات، وہ سارے عالم صوری ہے، عالم مانوی ہے۔ وجد کا بھی عالم ہے، عالم وجد، عالم شوق، عالم شباب، سارے کے سارے ہیں، یعنی تمام جذبات بھی عالم میں آ جاتے ہیں، احساسات بھی آ جاتے ہیں، اشیاء بھی آ جاتی ہیں، مواقع بھی آ جاتے ہیں سارے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے، یعنی ان کی اصلاح کے لیے ہیں، ان کے اوپر اپنی اچھائیاں بانٹی ہیں، آپ نے خوبیاں ہی خوبیاں بانٹی ہیں۔ اب ایک واقعہ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ فتح مکہ کا، اور فتح مکہ کے موقع پہ آپ کن کے ساتھ گئے ہیں، کن کے مقابل گئے ہیں؟ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکالیف دی، جنہوں نے آپ کو حالت سجدہ میں بوجھل اوجر کے ذریعے سے تکلیف دی، جنہوں نے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے رسی کی طرح بل، جنہوں نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، 3 سال بائیکاٹ کیا، آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کے پیاروں کو کیا، آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، انہیں لوگوں کے ہاتھوں ہوئے تھے نا، بہت زیادہ تکالیف دی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور مکہ کو جب چھوڑا تو کیا کیفیت تھی کہ بار بار دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر والے مجھے یہ رہنے نہیں دیتے، اور وہاں جا کر بھی پھر پیچھے گئے ہیں، حملہ آور ہوتے رہے، ایسے لوگوں کے پاس آئے، اور وہاں کیفیت یہ، ایک تو یہ ہے نا کہ سامنے جب سارے مغلوب ہو گئے تو نہیں، اس راستے میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت قیس بن سعد جو تھے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، حضرت سعد کے بیٹے تھے قیس، ان کے ہاتھ میں ایک پرچم تھمایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے جوان تھے تو ان کو سارے واقعات معلوم تھے، سنے ہوئے تھے انہوں نے کہ پیارے رسول کے ساتھ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے کیا کیا جو ہے بد سلوکیاں کی ہیں، اور کیا کیا جو ہے حالات کے ساتھ پیش آئے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو آپ پر ایمان لاتا تھا ان کو کس طرح تکلیفیں دیتے رہے ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ کس طرح حملہ ور ہوتے رہے ہیں مدینہ طیبہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے نا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج تو ہم خوب بدلے لیں گے، چھینٹے اڑا دیں گے خون کے، ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے، ملحمہ کا لفظ ہے کہ بوٹی بوٹی کر دیں گے۔
پیارے رسول کے کانوں میں یہ آوازہ پڑنا تھا کہ آپ فوراً آئے قیس کی طرف، اس سے جھنڈا بھی لے لیا اور ساتھ اونچی آواز کے ساتھ فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اللہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن رحم ہے، کرنے کا دن، آج کا دن جو ہے رحمت کا سایہ دراز کرنے کا دن اور ہے۔ وہ بالکل پریکٹیکلی آپ کی زندگی اور سے پھر جو ہے یہ وہ کیا کہ یہ لمحہ سب ملتا کو ہے۔ خط کر کے کیا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی باز پرس نہیں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں، یہ ملتے ہیں جی۔ مفتی ابوبکر صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن پاک میں عفو و درگزر سے متعلقہ اور محبت سے متعلقہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ میرے ناظرین کے لیے جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ ہم نے کسی سے اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم نے اسے معاف کرنا ہے۔ جی، قرآن پاک میں کئی آیات ہیں ایسی، یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے، اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پہ ایک وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کی باندھی ان کو وضو کروا رہی تھی تو ان سے وہ شاید پانی جو ہے نا وہ زیادہ ڈل گیا، ان کے کپڑے پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا، برتن الٹ گیا، ٹوٹ گیا یا جیسے بھی، تو اب اس کی وجہ سے ان کو غصہ آیا نا، تو وہ ماشاءاللہ اس زمانے میں تو سارے اللہ کا شکر ہے قرآن کے ساتھ تعلق تھا، دین کو سمجھتے تھے، تو اس باندھی نے یہ الفاظ پڑھے والکاظمین الغیظ، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ، پھر جب لیکن غصہ ایسے پی لیا لیکن انداز اس کا پھر بھی وہی تھا، اندر اندر ایک نفرت، تو کہ وہ اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ تو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، تو کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب انہوں نے کہا لوہا گرم ہے، چلیں ایک اور صحیح، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اللہ، تو آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے جو پوچھا تو میں ایک آیت ہیں تو بہت زیادہ، میں ایک آیت جو مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے تو ساری الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں وہ جملہ جو ہے ہر چوک چوراہے میں لگا ہوا ہو۔ تو ایک آیت جو یہ چھٹے سپارے میں ہے، اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں چھوڑ کے ایک اور قوم کو لے آئے گا، اس قوم کی خوبیاں جو ہیں وہ ذرا سن لیجئے، اور آپ کا آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کی تکمیل ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے یحبہم ویحبون، یحبہم ویحبون، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا، پہلی خوبی۔ یعنی ایک قوم کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جگہ ایک نئی قوم لائی جا رہی ہے، اس کے اندر خوبی پہلی کیا ہے کہ وہ محبت کرنے والے، اور اللہ کہتا ہے تم دین سے جب پھرو گے تو دین کا پہلی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ سبحان اللہ، دین کی پہلی بنیاد ہے عزتیں دینا، محبت کرنا، اور آگے اگلا جملہ جو میں چاہتا ہوں ہر جگہ نصب ہو، ہمارے دلوں پر بھی، ہمارے ذہنوں پر بھی، اور جیسے لکھا ہوتا ہے نا یہ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے، وہاں بھی انسانیت کی عزت کے لیے یہ بھی لکھا ہونا، تو اللہ یقین کریں یہ معاشرے سے یعنی بہت جلد ہمارے اندر تعمیر شروع ہو جائے گی۔ وہ لفظ کیا ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا ایسا معاشرہ ہم لائیں گے تمہیں ہٹا کر، اگر تم دین پر نہ چلے اور دین کو چھوڑا، ان کے اندر دین کی بنیادی تھیم کون سے ہوں گے؟ وہ اپنوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے۔ ذلت کا لفظ ہے، یعنی مومن کے سامنے اگر اس کو نیچا ذلت اٹھانی بھی پڑے تو وہ اٹھا لے گا، یہاں تک کے لفظ ہے، ذلت کا لفظ ہے۔ اور فرمایا دوسروں کے ساتھ سخت ہیں، جو ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو ان کے حق کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یاروں کا حلقہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہے، اور اس میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے کہ مومنوں کے سامنے نرم، اور جو تخریب کرنے والے ہیں ان کو اگر ہمیں شریعت کے حکم کے مطابق سختی دکھانی پڑے تو ہم سخت ہوں، اور اللہ سے محبت کریں اور اللہ بندوں سے محبت کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس ٹاپک کو آخری بریک ہے، اس کے اندر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ ہمارا معاشرہ ہے یہ اتنا زوال کا شکار ہے، اتنی پستی کا شکار ہے، ہم انتقام کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم غصہ رکھتے ہیں، ہم بھائی کے ساتھ دست و گریبان ہے، یہ کیوں ہے اس معاشرے کے اندر؟ اور یہ ہمارے اندر عفو و درگزر والا معاملہ یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہے گا۔
Allah Rahman, Allah Rahman, Allah Rahman, Allah Rahman, Allah Rahman, Allah जी वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का रवाज आ गया, इंतकाम का जज्बा बढ़ गया, थाने कचहरियाँ भरी पड़ी हैं। जबकि शरीयत मुहम्मदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम अमूर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पर करके बतला दिए, और हमें ये भी पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हक़ और सच हैं। इसके बावजूद हमारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। इसके ऊपर तो रोशनी डालें। देखें, आपने जिस तरह पहले फरमाया था, वक़्त आपके पास मुख्तसर है और चीज़ ऐसे मौजू ऐसा है कि जिस पे तफसील तलब गुफ्तगू हो सकती है। मुफ्ती साहब ने 2-3 बातें जो बयान फरमाई हैं, उन्हीं की रोशनी में मैं उसके मुताबिकत के साथ बात करना चाहता हूँ। हमने दर हकीकत नारे तो बहुत बुलंद किए हैं मोहब्बत के, हुब के, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि मोहब्बत है क्या। ठीक। अगर हम सही मानों में नारे की बजाय अमलन मोहब्बत का इजहार करें तो सारे मामला ख़त्म हो सकते हैं। क्या हमारे यहाँ कुरान पाक की तालीम है? बिल्कुल। क्या क्या हमारे यहाँ सीरत नबवी की तालीम है? बिल्कुल ठीक। वालिदैन वालदा पहली क्या कहते हैं तालीम गाह होती है, पहली तरबियत गाह होती है माँ की गोद। क्या माओं को इस चीज़ का एहसास है कि किस तरह तरबियत करनी है, क्या उनके जहनों के अंदर बिठाना है? हमने कुरान पाक को सिर्फ किताब तिलावत और किताब सवाब समझ लिया है। हमने कुरान पाक को किताब हदायत या किताब इनकलाब समझ के नहीं पढ़ा। हमने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा तो ज़रूर किया है, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल ठीक। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक है, हमने उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। अब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो हमें ये सिखाते हैं कि अच्छाई ही अच्छाई का मुजाहरा करना है। एहसान का लफ्ज़ है ना, व बिल वालिदैन एहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, यानी जितने ऐसे रिश्ते हैं ना जिनके साथ ताल्लुक़ बनता है उन सब के साथ एहसान करना है आपने। जी बिल्कुल। और उनके अंदर हमसायों के साथ साहिब बिल जम का लफ्ज़ भी है। साहिब बिल जम क्या है? आप मेरे साहिब बिल जम है, मुफ्ती साहब मेरे साहिब बिल जम है। मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मैं बस के अंदर बैठा हूँ, मैं वैगन के अंदर बैठा हूँ, मैं रक्शे के अंदर बैठा हूँ, जो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे है वो साहिब बिल जम है। और उसके साथ एहसान करने का, एहसान क्या है? एहसान वो नेकी है जिसके बदले की ख्वाहिश ना हो, जिसके इवज़ की ख्वाहिश ना हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। अब यहाँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है ना, सब के लिए। जो लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, मुफ्ती साहब ने वो ऐड कोट की थी, इदफा बिल्लाती है यासन, दिफा करना है, यानी जो आप पर हमलावर है उसके साथ भी एहसान के साथ अच्छे तरीके से। और जादिल हम बिल्लाती ही यासन दूसरी जगह पे है कि अगर किसी के साथ झगड़ा भी करना है या मुकाबला करना है तो उसके साथ भी एहसान करना है। तो अगर आदमी नेकी को पसंद करने वाला हो जाए तो सारी खामियां जो हैं दूर हो जाती है। हमें ज़रूरत है सही तौर पे तरबियत की और सही तौर पे तालीम की। हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं ना इस वक्त तालीम गाहों के अंदर, मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर या स्कूल और कॉलेज के अंदर, वो मशीन बनाने वाली तालीम है जो हमें, उसका तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ऐसी अपना तालीम साथ साथ होनी चाहिए जो हमारे अखलाक को संभाले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहले हमारे कहानियाँ ऐसी होती थी जिनको पढ़ के आदमी सबक हासिल करता था और उनके मुताबिक ढलने की कोशिश करता था। अब क्या है कि हम सिर्फ जमा तफरीक के अंदर लगे हुए हैं कि कमाना किस तरह है और कमाई के अंदर है, और फिर हमारे सामने ऐसे नमूने पेश किए जाते हैं। मतलब ज़राए इबलाग हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रिया तबलीग जो है ये ज़रिया तबलीग है ना टीवी, इससे बड़े ज़राए इबलाग में तो ज़रिया इबलाग तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो टीवी ड्रामे के जरिए हमारी ज़हन साजी की जाती है वो किस तरफ की जाती है कि जितना ज़्यादा माल होगा उतनी सहूलत के साथ ज़िंदगी बसर, अय्याशी की तरह। और माल जमा करने के लिए हम ये नहीं देखते कि हमने हराम हलाल तरीके से देख करना है या हराम, वो बिल्कुल ठीक है। हमें उसका ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये इन चीज़ों को हमें जो है वो
اگر ہم نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، والدین سب سے پہلے اپنے بچے کی ذہن سازی کریں، اسکولوں کا نصاب ہو، آپ کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس چیز کی اپنا طرف توجہ دیں اور ہمیں جوڑیں پیارے رسول کی سیرت کے ساتھ۔ چونکہ اس میں مفتی رانا صاحب آپ ظاہر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ حکومتوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ نصاب تعلیم اور تعلیم گاہوں کا انداز بہتر، لیکن جو علماء کرام ہیں ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری اساتذہ پر اور علماء کرام پر، لیڈروں پر، اساتذہ پر اور علماء کرام پر، وہ ہے لوگوں کے ذہن سازی کرنے والے۔ اب علماء کرام کے درمیان پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا جی کہ فرقے بڑے ہیں، کس کی مانے کس کی نہ مانے، اب تو فرقہ واریت کا جو ہے نا کم از کم کچھ دبا ہوا ہے۔ اب وہ تلخی، وہ تندی، وہ ترشی آپ کو مذہبی حلقوں میں نظر نہیں آئے گی جو سیاسی حلقوں میں ہے۔ بالکل ایسے سمجھ میں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے درمیان 87% معاملات پر اتفاق ہے، مشترکات 87% ہیں، 13% کے اوپر اختلاف ہے، اور وہ بھی وہ ہیں جو ذاتی عبادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ مشترکات اگر 87% ہیں تو 13% اختلافی چیزیں بیان کرنے کے بجائے 87% کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنے دیں جی، وقت بہت کم ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ جس طرح سے رانا صاحب نے بھی کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی اور ذمہ داریوں کا تعین ہوا، لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم مذہب کو اجتماعی سوچ سے نکال کر انفرادی سطح کے اوپر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جنہوں نے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے وہ خود اس کے اوپر ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ جی انفرادی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ کی اس طرح سے تربیت نہیں ہے، وہ آگے اولاد کو اس طرح سے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے۔ یہ مسجد اور ممبر کا ایک رول جو ہے وہ بہرحال آج بھی سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے آج بھی دیکھا جاتا ہے اس طرف کہ وہ کردار ایک ادا کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ادھر سے بھی کردار ادا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے بعض حلقوں کی جانب سے۔ میں چاہوں گا کہ اس کردار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو روشنی ڈالیے گا۔ جی، ہر سطح پہ اصلاحات کی ضرورت ہے، کسی کو بھی کامل یا مکمل نہیں کہا جا سکتا، وہ چاہے سیاست ہو، چاہے وہ عبادات گاہیں ہوں، وہ چاہے ہمارے انڈیویجول مسائل ہوں، انفرادی سطح کے مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ہمیں ہر سطح پہ اپنے آپ کو دوبارہ سے یعنی سوچنے کی ہمیں طرف جانا چاہیے کہ آخر وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے۔ آج اگر ہم سارے ملبہ اٹھا کر مدارس پہ یا ان چیزوں پہ اگر ڈال دیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں، وہ تو ہم میں سے ہی ہیں نا جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء ہوں صحابہ کے دور کے اور ہم ہوں اس دور کے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دور کے جب ہم معاملات کر رہے ہیں نا تو ایسا ہمارے علماء بھی اسی دور کے ہوں گے۔ بالکل ہم کسی نے کہا نا ان کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ کے دور میں بڑی جنگیں ہو گئیں ہیں جی، ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی آپس میں مسلمانوں کی، عمر رضی اللہ کے بڑا امن رہا، عثمان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ حکمران تھے تو ہم جیسے رعایا تھے، ہم رعایا تھے، اور جب ہم مشیر تھے اور ہم رعایا تھے، اور آج اگر ہم حکمران ہیں تو تم جیسے لوگ سامنے ہیں نا، تو تمہارے اثرات تو ہم پہ پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایک طبقے کو بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سب کو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ جو آپ نے بنیادی مسئلے کی طرف کہ کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا، اس کی وہی حدیث جو میں نے شروع میں عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مطلب جنت کا مطلب آخرت کی جنت نہیں، بلکہ دنیا بھی تمہارا جنت والا ماحول نہیں بن سکتا، امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتے۔ اس کے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب اللہ پہ ہے، رسول پہ ہے، کتابوں پہ ہے، تو آخرت پہ بھی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے تھے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے کہا، گالی دی نا انہوں نے کہا میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اگر تو میں پار کر گیا تو پھر جو مجھے تیری اس گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں نہ پار کر گیا اس کو یعنی آخرت کا منزل، تو فرمایا پھر تو ایک گالی دی ہے، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا۔ جب آخرت پہ نظر ہونا تو معاف کرنا کتنا آسان ہو گیا، یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اتنا بڑا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایمان مضبوط ہو، ہمیں آخرت پہ نظر ہو۔ جب ہم دنیا کو ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہیں معاف نہیں کر سکتے ہم۔ اور دوسرے اللہ کے نبی نے یہ ایمان سب سے پہلے پیدا کیا تھا نا، جس کو ہم چھوڑ کر آگے کی ساری منزلیں کر رہے ہیں، نیچے بنیاد ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی، بیج ہے کوئی نہیں، توقعات ہیں کہ بڑے پھلدار درخت نکلے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا وہی فرمایا کہ اور ایمان نہیں آ سکتا جب تک آپس میں محبتیں نہ ہوں۔ اس کے لیے محبت، ہمیں آپس میں ایک انسان کے احترام، کم سے کم کہ کلمے کا احترام کر لیں۔ اگر مسلک نہیں بھی ملتا، اگر سوچ پارٹی نہیں ملتی، کلمہ تو ہے۔ دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو تو وہ یہ اس بات کا پابند نہیں کر رہا کہ آپ بھی زبردستی ہاتھ باندھیں یا ہاتھ کھولیں۔
آپ اپنے طور پر اپنا معاملات کریں، وہ اپنے طور پر اپنے معاملات کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے جو ہیں وہ ضرور بنیں. اور جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے صرف نمازوں کے معاملات کی حد تک نہیں بلکہ اوورآل ہمارا معاشرہ، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے تمام اصولوں کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اسکول، کالجز، گھر، ماحول، محلہ، مدارس، یہ تمام سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا اور مل جل کر کام کرنا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، عفو و درگزر کے موضوع کے اوپر ہم نے آج بات کی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان